बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता असबाक़ में हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि अरबी ज़बान में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिरी लफ्ज़ में तब्दीली होती रहती है। आमिल के आने की वजह से उनके आखिर में ज़बर ज़ेर पेश, ज़म्मा फ़तहा कसरा, रफ़ा नसब जर ये आता जाता रहता है, बदलता रहता है। और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि आमिल कैसा भी आए उन अल्फाज के आखिर में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती, जैसा कि हम मिसालों से अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। जैसे हमने मिसालों में पढ़ा था क़ालल्लाहु इन्नल्लाह लिल्लाहि, यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में जो हा है उसके ऊपर कभी ज़बर आ रहा है, कभी ज़ेर आ रहा है, कभी पेश आ रहा है। और उसी के मुकाबले में हाज़ा, तो हाज़ा क़ौल हाज़ा, इन्न हाज़ा, ली हाज़ा। अब यहाँ पर आमिल होने के बावजूद उसका आखिर एक ही हालत पर बाकी रहता है। और ये भी हमने पढ़ा था कि जो लफ्ज़ ज़बर ज़ेर पेश को कबूल करता है, तब्दीलियों को कबूल करता है, उसे मौरब कहते हैं। और जो लफ्ज़ कबूल नहीं करता, एक हालत पर बाकी रहता है, उसे मबनी कहा जाता है। अब हम मबनी की कुछ किस्में हैं उनको बयान करते हैं, उनको पढ़ते हैं। आज के सबक में मबनी की अक़साम पढ़ेंगे कि मबनी की किस्में कितनी हैं। मौरब बहुत सारे हैं, मबनियात कम हैं और महदूद हैं, उनको पढ़ लेते हैं। उसके अलावा सारे अल्फाज मौरब हैं। तो मबनी की अक़साम हैं। अब कलमे की 3 किस्में हैं। इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म, फ़ेल, हर्फ कलमे की किस्म है। इसमें से हुरूफ वाली जो किस्म है, तो उसके लिए तो ये है कि तमाम के तमाम हुरूफ मबनी, तमाम हुरूफ जब भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, वो मबनी ही होंगे। अफ़आल, अफ़आल के अंदर 2 अफ़आल ऐसे हैं जो मबनी है और उसके अलावा मौरब हैं। जैसे फ़ेल, आप इल्मुस्सर्फ़ के सबक में आप पढ़ चुके हैं कि फ़ेल की 4 किस्में हैं। क़वाइदुन्नहव के सबक में भी आपने पढ़ा था कि फ़ेल की 4 किस्में हैं, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं। अब इन 4 किस्मों में से 2 मौरब हैं, 2 मबनी हैं। फ़ेल माज़ी, फ़ेल माज़ी की पूरी गर्दान जो 14 सेगे की होती है, वो पूरी की पूरी गर्दान मबनी है, उसके तमाम सेगे मबनी हैं। अम्र, हाज़िर, मारूफ़। अब अम्र के सेगे में 14 सेगे होते हैं। अम्र की गर्दान में 14 सेगे होते हैं। उनमें से 6 गायब के और 2 मुतकल्लिम के, ये तो मौरब हैं, उस पर एराब आएगा। लेकिन उसके बीच के जो हाजिर के 6 सेगे हैं और वो भी मारूफ में, मजहूल में नहीं, तो ये भी मबनी में शुमार होता है। तो ये 3 किस्में ऐसी हैं जो हमेशा मबनी ही रहती हैं। नंबर 1 फ़ेल माज़ी, ये फ़ेल माज़ी जब भी होगा, जहाँ भी होगा, मबनी होगा। नंबर 2 अम्र, हाजिर, मारूफ़, यानी अम्र की गर्दान में मारूफ़ की जो 6 सेगे हैं हाजिर के, वो हमेशा मबनी रहेंगे, सुकून पर मबनी रहेंगे। और तीसरी चीज़ है हुरूफ। अब हुरूफ तमाम के तमाम जैसे भी हुरूफ होंगे, वो सारे के सारे हुरूफ मबनी ही होंगे। और इन तीनों को मबनीउल अस्ल भी कहा जाता है कि असल मबनी तो यही है कि ये हमेशा मबनी रहते हैं, कभी मौरब नहीं होते, इसीलिए इनको मबनीउल अस्ल कहा जाता है। कलमे की 3 किस्मों में से हुरूफ एक ऐसी किस्म थी जिसके तमाम के तमाम ये मबनी हैं। फ़ेल की किस्मों में से फ़ेल माज़ी मबनी, फ़ेल मुज़ारे मौरब। फ़ेल अम्र और नहीं में नहीं मौरब है और फ़ेल अम्र के 14 सेगों में से 6 सेगे मबनी और 8 सेगे मौरब हैं। और इन्हीं को मबनीउल अस्ल भी कहा जाता है। अब हम आते हैं इस्म की तरफ। फ़ेल की जो किस्म है इस्म, उसमें कितने मबनी हैं? तो इस्म में असल तो ये है कि वो मौरब है।
اسم مورب ہی ہوتا ہے، لیکن ایسے الفاظ، ایسے اسم جن کو ان تین مبنی الاصل سے مشابہت ہوتی ہے، جو ملنے جلنے کے، دکھنے کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے اس میں مشابہت ہوتی ہے، تو وہ بھی مبنی بن جاتے ہیں۔ جیسے حروف کے اعتبار سے، حروف کی تعداد اکثر 2 حرف ملا کر ایک لفظ بنتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی ایسا اسم آیا جو 2 لفظ والا ہے تو وہ اس کی مشابہت کی وجہ سے وہ مبنی ہو جاتا ہے۔ اور کتنی طرح مشابہت ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آپ آئندہ سال جو ہدایت النو عربی کی کتاب ہے اور بنیادی کتاب ہے، اس میں آپ مشابہت کتنی طرح کی ہوتی ہے اس میں پڑھیں گے۔ خلاصے کے طور پر اسم جو ہوتا ہے وہ مورب ہی ہوتا ہے، اسم مورب ہوتا ہے، اور مبنی وہ ہوتے ہیں جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں تو وہ مبنی ہو جاتے ہیں، ورنہ تو وہ مورب ہی رہتے ہیں، مشابہت کی وجہ سے وہ مبنی بن جاتے ہیں۔ فعل مضارع بھی مورب ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ وہ اس کو مبنی بنا دیتی ہیں۔ کون سی صورت ہے وہ؟ کہ فعل مضارع کے آخر میں نون جمع مؤنث لگ جائے۔ ہم علم الصرف میں پڑھ چکے ہیں، فعل مضارع کی گردان ہمیں آتی ہے، اور جمع مؤنث کے صیغے دو صیغوں میں آتے ہیں، جمع مؤنث غائب میں اور جمع مؤنث حاضر میں، یفعلن تفعلن۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یفعلن اور تفعلن یہ نون جمع مؤنث ہے، تو اس سے پہلے لام کے اوپر سکون ہے، تو یہ سکون پر مبنی ہے فعل مضارع۔ اس کے علاوہ جو صیغے ہیں یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، تو یہ سب مورب ہیں، اس کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، یہ مورب ہیں۔ لیکن جیسے ہی یفعلنا ہوتا ہے یا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ تفعلنا ہوگا تو یہ نون جمع مؤنث آخر میں لگنے کی وجہ سے یہ مبنی ہو جاتا ہے، مورب نہیں رہتا۔ صرف 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں فعل مضارع کی گردان میں جب نون جمع مؤنث آتا ہے۔ اسی طرح فعل مضارع کی پوری گردان میں ہم نے علم الصرف میں پڑھا ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید کا لگتا ہے۔ اب نون تاکید 2 طرح کا ہوتا ہے، نون تاکید مشدد، نون تاکید مخفف، یعنی نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ یعنی ایسا نون تاکید کے لیے جو فعل مضارع کے آخر میں لگتا ہے، اور دونوں کا ترجمہ یہی ہوتا ہے جیسے یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، لیکن اگر نون تاکید کا لگتا ہے چاہے خفیفہ لگے چاہے ثقیلہ لگے، ترجمہ ہو جائے گا لَيَفْعَلَنَّ، ضرور کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ اب یہ جو اضافہ کیا جاتا ہے معنی میں نون تاکید کے ذریعے، تو معنی میں بھی اضافہ کرتا ہے اور فعل مضارع کو یہ مورب سے مبنی میں لے جاتا ہے، جیسے لَيَفْعَلَنَّ، لَيَفْعَلَن۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں مثالوں کے اندر ایک میں نون مشدد ہے اور دوسرے کے آخر میں نون ساکن ہے، تو یہ دونوں تاکید کے ہیں۔ جب فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید کا جب لگتا ہے، چاہے وہ مشدد ہو، چاہے وہ مخفف ہو، ساکن ہو یا تشدید والا ہو، ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو، یہ ایک ہی یہ نون تاکید کے الگ الگ نام ہیں۔ ثقیلہ مشدد کو کہتے ہیں، خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں، دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ فعل مضارع کو مورب سے مبنی کی طرف کر دیتے ہیں۔ اب اسم تو اصل یہ ہے کہ وہ مورب ہو، اور مورب یعنی اعراب اس پر آتا ہو۔ اب اس کا ایک نام ہے، اس کا نام ہے اسم متمکن۔ متمکن، تمکن کے اصل معنی ہوتے ہیں جگہ دینا، تمکن کے اصل معنی ہوتے ہیں جگہ دینے کے۔ اور مورب بھی، جو اسم مورب ہوتا ہے وہ عامل کے عمل کو جگہ دیتا ہے، یعنی عامل رافع اگر آتا ہے تو عامل رافع کا رفع، عامل رافع کے لیے وہ اپنے آخر میں رفع کو جگہ دیتا ہے۔ عامل ناصب آتا ہے تو اپنے لفظ کے آخر میں محل اعراب پر وہ نصب کو جگہ دیتا ہے۔ عامل جار آئے تو اپنے آخر میں جر کو جگہ دیتا ہے۔ اس جگہ دینے کی وجہ سے مورب کو اسم متمکن کہتے ہیں، یعنی جگہ دینے والا اسم۔ اس کے برخلاف مبنی ہے، وہ جگہ نہیں دیتا اعراب کو، وہ جگہ نہیں دیتا عامل کو عمل کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ یہ متمکن نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں غیر متمکن۔ جیسے ایک لفظ ہے حاضر،
اور اس کا الٹا ہوتا ہے غیر حاضر۔ تو متمکن کے معنی جگہ دینے والا اور غیر متمکن کے معنی جگہ نہ دینے والا۔ اسی کو لکھا ہے اس میں معرب بھی اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، اور اس میں مبنی اعراب کو جگہ نہیں دیتا، لہٰذا اس میں غیر متمکن کہتے ہیں۔ اور جیسے پہلے بات آئی کہ معرب، اس میں اصل یہ ہے کہ معرب ہو اور مبنی تب ہوتا ہے جب وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے نہیں ہیں، ان کی 8 ہی قسمیں ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ ہم تفصیل سے آئندہ سبقوں میں پڑھیں گے۔ ان کی 8 ہی قسمیں ہیں، ہم ان 8 قسموں کو پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ مبنی ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے معرب ہیں۔ وہ 8 قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ضمیر، نمبر 2 اسماء موصولہ، نمبر 3 اسماء اشارہ، نمبر 4 اسماء اصوات، نمبر 5 اسماء افعال، نمبر 6 اسماء ظروف، نمبر 7 اسماء کنایات، نمبر 8 مرکب بنائی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ سبقوں میں اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں کون کون سی ہیں اس کی تفصیل سے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔